کرم سرکار کرتے ہیں زمانے بھر کے منگتوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی العبید المبین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سادات کرام، بزرگ غرض یہ ملت، علماء، ائمہ، حاضرین، معاونین، مخلصین، اراکین کہ علامہ سماج شاعر، اور اتنا سمجھ لیجئے آج الحمدللہ میں بہت موڈ میں ہوں. جو کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا ہے. آپ سادات الندا، عین التقا، بین النقا، کنز العطا، کشف الغطا، طاہر المنن، نہر السنن، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، حضور اکرم، سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، نبی محترم، رسول معظم، نیت پر او مسلمان تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر. روس امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ہاشم اشرفی صاحب قبلہ. چار مصرے اور سنیے، ابھی تو آپ کو ٹٹول رہا ہوں. شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے. سرے غرور اٹھانے لگی ہے تیم ہو گئے، سرے غرور اٹھانے لگی ہے پھر ہو جائے. چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آج بھارت کی پچ بہت نم ہے، چوکے چھکے تو نہیں لگیں گے، کہیں کہیں کٹ کروں گا. اگر کوئی کیچ نکلے تو سنبھالنا، ورنہ کیچ چھوڑنے والے کا جانتے ہو کتنا رسوائی کا ماحول ہوتا ہے. کیسا تو اگر کبھی ٹماٹر سے کبھی آلو سے. علماء اہل سنت کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اگر آپ نے قید کر کے عمل نہ کیا تو آپ کو میدان حشر میں رسوا ہونا پڑے گا. مجرم کی سزا کیا ہے یہ آئین میں دیکھو، مجرم کی سزا کیا ہے یہ آئین میں دیکھو. پالا ہے کس نے ناک، آستین میں دیکھو. پالا یہ کون کہہ رہا ہے کہ تم چین میں دیکھو، دہشت جو دیکھنا ہے فلسطین میں دیکھو. دہشت جو دیکھنا ہے فلسطین میں دیکھو. کیا اس کے لیے کوئی بھی قانون نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی بھی قانون نہیں ہے؟ ملت کا بہ رہا ہے، کیا وہ خون نہیں ہے؟ اور تاریخ کے حوالے سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ہیروشیما پہ کیا گزری جاپان سے پوچھو. ہیروشیما پہ کیا گزری جاپان سے پوچھو. صدام کیسے بھڑ گیا ایران سے پوچھو. ہیروشیما پہ کیا گزری جاپان سے پوچھو. صدام کیسے بھڑ گیا ایران سے پوچھو. کس نے لڑایا روس کو؟ افغان سے پوچھو. کس نے لڑایا روس کو؟ افغان سے پوچھو. اسامہ کیسے آیا؟ طالبان سے پوچھو.
تیار ہوتا. ابھی وہ برطانیہ کا ٹونی بلیئر جو ہے دہشت گردی کا پلیئر اور امریکہ کا جاوید بش، جب یہ دونوں زمین میں جائیں گے گھس، پوری دنیا ہو جائے گی خوش. جانتے ہو ہم بھارت میں رہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں. ہندوستان کے عقیدے میں اگر راون کو جلانا ہو تو رام چاہیے، اور پورے ورلڈ میں امریکہ کو للکارنا ہو تو صدام چاہیے. اب 2.5 مہینہ پہلے تو ملک کے گونگے بولنے لگے تھے، کہتے تھے سنیوں تمہارے غوث اعظم نے تو صدام کو بھی نہ بچایا. میں نے کہا بس بہنوں، غوث اعظم نے تو ایسا بچایا کہ امریکہ اب تک نہ پا سکا. اور امریکہ کو بغداد والے سے ٹکرانے کا نتیجہ بھی معلوم ہے. جانتے ہو آج تک پوری دنیا میں 11 ستمبر ہے، مگر امریکہ کے لیے 11 ستمگر ہے. جب غوث اعظم سے بغداد سے امریکہ ٹکرایا تو جن جہازوں کو آسمان میں اڑنا چاہیے وہ بلڈنگوں میں گھسنے لگے. اور وہ بھی کب معلوم ہے؟ 11. کیا بولو؟ ارے کتنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا یہ سب 11 ہی کو کیوں ہو گیا. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ 11 والے سے ٹکرا گیا تھا. کیا کہتے ہم ہیں ہمیں بغداد والے سے ٹکرایا تو امریکہ کی بلڈنگیں تباہ ہو گئی، اور اب کی تو کربلا والوں سے ٹکرایا ہے. اب انشاءاللہ پوری دنیا میں کوئی امریکی زندہ ہی نہ رہ پائے گا. امریکہ کے لیے تو بندیل کھنڈ والے ہی کافی ہیں. نمرود کی دہشت نہ رہی ہے نہ رہے گی، قارون کی دولت نہ رہی ہے نہ رہے گی، شداد کی جنت نہ رہی ہے، امریکی حکومت. یا اللہ لاج رکھنا ان سادات کرام کی. مولا یہ سارا مجمع ان سیدوں کے ماحول میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا. مظلوم کہہ رہے ہیں بہت ہی یقین سے خالد کوئی ضرور اٹھے گا زمین سے. حضرات واقعی اب تقریر سننا چاہتے ہیں میری کہ آپ غازی ملت کی اب تقریر سنیے گا. میں نے تو حضرت کا موسم بنایا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، عراق سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے عراق. امریکہ کے بم برس رہے تھے، تم خانقاہوں میں کتنا رو رہے تھے، تم مسجدوں میں کتنی دعائیں کر رہے تھے، تم درسگاہوں میں کتنی چیخو پکار مچائے تھے. بولو توجہ ہے نا آپ کی. میں آپ سے بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلح حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا تھا وہ عراق کی زمین پر محفوظ کیا گیا. رسول اللہ کے وسیلے صحابہ حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ کے مزارات عراق میں ہیں. نجف بشرف کے شیر خدا مولا علی میں ہیں.
امام حسین کا روزہ عراق میں ہے، علی اکبر کا آستانہ عراق میں ہے، علی اکبر کی چوکھٹ عراق میں ہے، عباس علمبردار کا گنبد عراق میں ہے۔ وہ امام اعظم جن کی ہم آپ سب تقلید کرتے ہیں، امام اعظم کی جلوہ گاہ عراق میں ہے۔ یہیں تک نہیں، سید احمد کبیر رفاعی کا آستانہ عراق میں ہے، جنید بغدادی عراق میں ہے، غوث اعظم عراق میں رہو میں جو تم نے بم برسائے ہیں، یہ بم گنبدوں پہ نہیں گرے ہیں، ہم سنیوں کی چھاتیوں میں گرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ عراق جنگ ہار گیا، میں توجہ ہے نا، میں نے 2.5 مہینے پورے ملک میں صرف مایوسی کے عنوان سے تقریر کی ہے۔ مسلمان مایوس ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یاد رکھو عراق جنگ نہیں ہارا، عراق کے علوی جنگ نہیں ہارے، عباسی جنگ نہیں ہارے، ہاشمی اور حسینی جنگ نہیں ہارے، حنفی جنگ نہیں ہارے، صحیح العقیدہ مسلمان جنگ نہیں ہارے، عراق کے مظلوم مسلمان جنگ نہیں ہارے۔ کہنے کی اجازت دو، عراق جنگ نہیں ہارا، اور ایک جنگ تو سعودیہ کے ہجرے ہارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اب ایک جنگ تو ایران کے تقریہ بار ہارے ہیں، جنگ تو پاکستان جیسا چاپلوس ملک ہارا ہے، جنگ بحرین ہارا ہے، مسقط ہارا ہے، دبئی ہارا ہے، عمان ہارا ہے، انڈونیشیا ہارا ہے۔ وہ 57 ممالک جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، جنہوں نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی ہے، وہ جنگ ہار گئے۔ آپ کو سمجھ کے جانا ہے، بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ آج میں بتاؤں گا اسلام ہے کیا۔ اسلام کے ساتھ لفظ آتنکواد جوڑنے والوں، تمہاری عقلیں ہیں کہاں؟ اسلام کتنا سچائی کا دھرم ہے، بولو بھائی۔ اور یہ آج اسلام کے مجاہدین تیار کیے گئے، دیکھا آپ نے، ہمیں ربانیہ میں دستار ہے، آپس میں کتنا پیار ہے، یہ فضل پروردگار ہے، دشمنوں پہ تو گرد و غبار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقوں کے چہروں میں کتنا نکھار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دستار ہے، یہ ربانیہ کا کردار ہے۔ اور رات کا بچوں کیجیے ذرا سا، ایک بات اور بتا دوں گا، آپ لوگ دستار سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ میں تقریر فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت زیادہ آپ کے ذہن کے قریب کر دوں اپنی بات۔ دستار کیا الگ الگ کر دو نا، دستار، یہ دستار ہیں کیا جنہیں سادات کرام نے باندھا ہے؟ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ دیکھو، 2 ہاتھ 2 پائے کتنے ہوئے؟ اب پیچھے والوں کی گرج کمزور ہے کیا؟ 2 آنکھ 2 کان 1 زبان 1 ذہن، کرو بس، ورنہ ہم گنانے لگے تو خود جائیں گے پھنس۔ یہ 10 تار اب تک ربانیہ کے ان طلبہ کے کھلے ہوئے تھے، یہ جہاں چاہتے تھے پیروں سے چلے جاتے تھے، یہ جو چاہتے تھے ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے، یہ جو چاہتے تھے آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، یہ جو چاہتے تھے زبان سے بول دیتے تھے، جو چاہتے تھے دہی پہ سوچ لیتے تھے، مگر سادات ربانیہ نے آج اپنے مقدس ہاتھوں سے ان تکو پیروں کو پابند کر دیا اور اعلان کر دیا، اب ان پیروں سے وہاں مت جانا جہاں جانے سے رسول اللہ نے روکا ہے، وہ مت پکڑنا جس سے پکڑنے سے نبی نے روکا ہے، اور زبان سے وہ مت بولنا جس پر رسول اللہ نے پابندی لگائی ہے، آنکھ سے وہ مت دیکھنا جس پر مصطفیٰ نے کنٹرول کیا ہے۔ گویا تجھے سن اور سارا کام اپنی طبیعت سے نہیں کرنا، اور مصطفیٰ کی شریعت سے کرنا ہے۔
آسان سمجھتے ہو؟ مہمان رسول اللہ کی خدمت کر کے قوم کے حوالے کرنا شیخ طریقت مرشد حقانی اکثر لاسانی حضرت اللہ مولانا سید مظہر ربانی صاحب کی کاوشوں سے پوچھو. ہم نے قوم کے سامنے ایک امانت حوالے کر دی. اپنے پہنے چمن میں تم نے بیٹے کو دولہا بنایا تھا, دنیا کا دولہا دیکھا ہے, مگر آج ربانیہ کے اسٹیج پر تم نے دیکھ لیا کہ علماء دین کے دولہا کیسے بناتے ہیں. معمولی بات نہیں, ان سے پوچھو جس وقت انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہوگا. ہمیں ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. تم بودل گھر سے نکل کے بمبئی اور کلکتہ جاتے ہو تو گھر والے گھنٹوں ٹرین پکڑے روزہ کرتے ہیں. بولو, لیکن جس وقت یہ مہمانان رسول اللہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, آنگن چھوڑا, ماں پر نظر ڈالا تو کیا دیکھا؟ ماں کی آنکھ میں آنسو تیر رہے ہیں, کلیجہ بیٹے کا پھٹ گیا. باپ کا چہرہ دیکھا, باپ طرف کے رو رہا تھا. سسکتی بہن دیکھا, مچل گیا. خاندان کے لوگ جمع ہو گئے, بیٹے کو رخصت کیا جا رہا ہے. اتنی بڑی قربانی دینے والا بیٹا جب ربانی آ گیا تو تم جانتے ہو, ربانیہ پہنچنے کے بعد شہر باندھا کے لوگوں نے, ربانیہ سلسلے کے مریدوں نے ان شہزادوں کو اور طلبہ کو کتنا پیار دیا. مجھے کہنے دو, اسی پیار کا صدقہ انہیں باندھا میں ملا ہے. اپنا گھر چھوڑنے کے بعد جو پیار میرے پیغمبر کو مکہ چھوڑ کے مدینے میں ملا تھا. آپ توجہ فرمائیے ذرا سا. اب یہ صحابہ باندھ دیا گیا, ایسے ہی سمجھتے ہو؟ نہیں, صحابہ باندھ کر کے ان کو بتایا, آنکھیں بند کر کے گوشہ نشین ہو جاؤ گے تو دنیا کہے گی ولی اللہ ہے. حضرات, یہ طلبہ جو فارغ ہوئے ہیں یہ زمانے کو اسلام سمجھائیں گے, یہ زمانے کو اسلام بتائیں گے. میں تمہیں چند لمحے بتانا چاہتا ہوں. دیکھو ذرا سا, آج اسلام کا ایک دروازہ, تاریخ کا ایک دروازہ چند لمحہ کے لیے میں کھٹکھٹانے جا رہا ہوں. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھرے سماج اور پوری دنیا کے اندر اس مظلوم عورت کا کیا حال تھا. اور بانی اسلام تشریف لائے تو پیغمبر نے عورتوں کے کتنے حقوق کا اہتمام فرمایا. زبانیں بند کر دینا میری تقریر سننے کے بعد ان بکواس کرنے والوں کی جو اسلام کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو اسلام کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں, جو اسلام کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں. تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوٹ کر لو, دنیا میں کسی جگہ اسلام کی جتنی مخالفت کی جاتی ہے, اسلام وہاں اتنا ہی کامیاب نظر آتا ہے. سب سے زیادہ اسلام کے خلاف مکے میں تحریکیں چلی, رسول اللہ کے خلاف آندولن کیا گیا, مگر میرا پیغمبر تبلیغ دین فرماتا رہا. تو جس کا اثر یہ ہے کہ مکے میں بچہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں امریکہ کو, برطانیہ کو, اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کو, اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں, کر لو کتنا کرنا ہو, 50 سال نہ گزریں گے انشاءاللہ سب سے زیادہ اسلام امریکہ میں نظر آئے گا, برطانیہ میں نظر آئے گا, اسرائیل میں نظر آئے گا. اور یہ جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں ان کی بکواسیں سنو. انہوں نے سماج کے اندر اس عورت کو کیا کہا؟ اہل عرب تو عورت کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے, بلکہ جو اس پودے نے جنم لیا اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا لوگ اس کو مسل دیتے تھے. ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے. اگر ماں کی ممتا جوش میں ہوتی تو باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی, اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی تو دور دراز ریگستان میں لے جا کر وہ پیوند خاک کر دیتا تھا. حضرات, عرب کی زمین پر عورتوں کو پھیر اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے, اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت تو ایک بے جان خود کی ہے. منوشاستر کے روپ سے تو یہ بچھو سے زیادہ ڈپنے والی ہے, سب سے زیادہ بہتر
رکھنے والی ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد, بیوہ ہو جانے کے بعد یہ نکاح ثانی نہیں کر سکتی. جائیداد سے محروم, وراثت سے محروم, دولت سے محروم. روسیوں کے یہاں تو مسل مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے. اطالیوں کا کہنا گھوڑا حاصل کر سکی. ایران کا حال چال یہی رہا. یونان میں کل بھی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے. اور وہ روس کا بدترین ماحول کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو پہلے چمن سے رخصت کرتا تھا تو رخصتی کے وقت ایک ریشمی کوڑا دیتا, بیٹی کو مار کر وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا, لے جاؤ اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ذرا بھائی جزریبوں کی گردانے کروانتے رہے. اپنے وقت تو نے کوڑے برسا دیے تو اس ظالم کا جواب یہ ہوگا, اس کا گناہ یہ ہے کہ میرے گھر پیدا ہو گئی. عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی. گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے, عورت ایک دھوکہ ہے. اگر تم آتما کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو. مشہور فلسفہ حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے. اگر اس نے محبت بھری نظر ڈالتی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے. اب ایک عیسیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ جو سولی پہ چڑھے تھے تو محض اس عورت ہوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے. عیسائیوں کی عورت مذہب کی آمدہ نہیں بن سکتی. زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ نن بن جائے. ابھی ہوئی شوہر کی طرف نسبت کر دی گئی. زمانے ماضی کا پادری عیسائی کہتا ہے عورت ایک خانگی خطرہ ہے, عورت ایک مرغوب آفت ہے, عورت ایک آراستہ مصیبت ہے, عورت ایک پیدائشی وسوسہ ہے, عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے, عورت مردوں سے تباہ کرنے کا آلہ ہے. غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے عورت تقدیر سے زیادہ خراب ہے. طوفان ایسا ہے مگر اس عورت کو کسی نے توپ کہا, کسی نے شوق کہا, کسی نے تلخ کہا, کسی نے شخص کہا, کسی نے رائن کہا, کسی نے ٹائم کہا, کسی نے جہنم کہا. مگر آؤ آؤ گنبد خضرا کے دولہا سے پوچھیں اور سید المرسلین سے پوچھیں, آئی نبیوں کے نبی سے پوچھیں یا رسول اللہ عورت کے بارے میں آپ کی کیا بولی ہے, تو میرا پیغمبر گنبد خضرا سے آواز دے رہا ہے سنو عورت جہنم نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات. حقیقت ہے دنیا نے عورت کو جہنم سمجھا تھا. رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اگر یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. سمجھ رہے ہو, مگر میری تقریر کا اثر الٹا نہ لے لینا. یہ اچھا بتا دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. اب ماں کو ایک مقام سے اوپر باندھ دو اور سوچو یہ ہے بھارت, یہاں یاترا بہت ہوتی ہے. کوئی رتھ یاترا, کوئی ایکتا یاترا. ماں اوپر بندی ہے, نیچے سے پٹ یاترا ہو رہی ہے. اب وہ جنت سے آ رہے ہیں, جنت میں جا رہے ہیں. ماں کے قدموں میں جنت ہے. بکواس کرنے والا امریکہ, امریکہ نے ماں کا یہ مقام نہیں بلند کیا. افریقہ نے نہیں بنایا, ایشیا نے نہیں بنایا, ملیشیا نے نہیں بنایا, انڈونیشیا نے نہیں بنایا, سعودیہ نے نہیں بنایا, لیبیا نے نہیں بنایا, کوریا نے نہیں بنایا, کوریا نے نہیں بنایا, منگولیا نے نہیں بنایا, مالدیپ نے نہیں بنایا, بھوٹان نے نہیں بنایا, سنگاپور نے نہیں بنایا, برما نے نہیں بنایا, ویتنام نے نہیں بنایا. ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ ہسپانیہ نے نہیں کہا, رومانیہ نے نہیں کہا, بلغاریہ نے نہیں کہا, چیکوسلوواکیہ نے نہیں کہا, یوگوسلاویہ نے نہیں کہا, تنزانیہ نے نہیں کہا. ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ انگلینڈ کی بولی نہیں ہے, آئرلینڈ کی بولی نہیں ہے, تھائیلینڈ کی بولی نہیں ہے, نیوزی لینڈ کی بولی نہیں ہے, آگالینڈ کی بولی نہیں ہے, گورکھالینڈ کی بولی نہیں ہے, اب کسی لائن کی بولی نہیں ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے, یہ تو حبیب کبریا کی بولی ہے. حضرات ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, سماج میں دیکھو جس عورت کو اسلام نے عزت عطا فرمائی اس اسلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے اسلام ہی ہے. توجہ ہے نا, اسلام اخلاق کا دین ہے, اسلام اخلاق کا دین ہے. اسلام ہی کا تو اخلاق تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا. اب کہاں ہے وہ لوگ جو تاریخ اسلام کے ماتھے پہ جبر کا ٹیکا لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں اسلام صرف تلواروں سے پھیلا ہے,
اسلام صرف برچی اور بھالے سے پھیلا ہے، اسلام صرف بازوؤں کی طاقت سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں تعصب کا عینک آنکھوں میں لگانے والوں، آؤ اسلام کی سچائی کا مطالبہ کرو اور مجھ سے جواب دو، اگر اسلام صرف تلواروں سے پھیلا ہے تو بتاؤ کس وقت عمر ابن خطاب نے دارے اور کم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر عمر نے کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تلوار کون لیے گا؟ تلوار بھی لیے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے، مگر وہ عمر کی تلوار تھی تو غریہ کی تلواریہ تھوڑی تھی۔ میں نے 4 اکتوبر کو ناگپور میں تقریر کی اور ناگپور والوں نے کہا صبح جانا یہاں RSS کا مرکزی آفس ہے اور اسے صرف اتنا پوچھا یہ نہ کہ RSS تنظیم تم نے بنایا تھی، مکھرجی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ کیا ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تم نے بنایا ہے؟ ہمیں یار جس دور میں امریکہ جیسا ملک اپنی ترقی کی بات کرتا ہو اس دور میں تلوار سے ملک کی حفاظت ہوگی؟ ارے محبت سے بتاؤ، ارے ترشول سے حفاظت ہوگی؟ نہیں تو بنایا کیوں؟ بنایا صرف مکھرجی نے اس لیے تھا کہ مسلمان فن سپاہ گری جانتا ہے، لہذا مسلمان کو بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ایسا کوئی فن جانے، تو اتنا ڈر گئے مسلمان سے۔ اور یہ تو قرآن پڑھیے، علماء سے پوچھیے، قرآن کا مفہوم کہتا ہے اللہ نے مسلمانوں کا روپ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اتنا ڈر گئے کہ اچھا خاصا جو کرتا اور دھوتی میں تھے وہ چڈی بنیائی میں آ گئے۔ ہمیں بولو بھاگا دوڑا گیا راجستھان، خواجہ اجمیری کی نگری، وہاں ترشول بانٹنے لگا، حکومت نے گرفتار کرا دیا، وہاں سے پلٹا تو بہار آیا، پٹنہ میں لالو نے بیرنگ واپس کر دیا۔ دو چیزیں تو بہت مشہور ہے، فاروق آباد کا آلو، بہار کا لالو۔ سوال یہ ہے، میں محبت سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، یہ سادات کرام موجود ہیں، ان کی محبت میں جواب دو۔ خانقاہ ربانیہ سے تعلق رکھنے والوں، مجھے محبتوں کے ماحول میں بتاؤ اور ان کو بتا دو کہ نادانوں، تم ہندوستان میں ترشول بانٹو گے اور ہم خانقاہ ربانیہ کے مزاروں کے پھول بانٹیں گے۔ جانتے ہیں جتنے انہوں نے ترشول بانٹے، اگر اتنے پھول بانٹے ہوتے تو پورا بھارت محک اٹھتا، پورے بھارت میں خوشبو پھیل جاتی، مگر ان کو بتا دو، سنو ملک کے اندر تو قومی نظریے دینے والوں، تم ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، ملک کی طاقت کو کمزور کرنے والے گنڈوں، سنو، اگر ملک کے وفادار ہو تو آؤ ہم خواجہ اجمیری کے غلاموں کے بازوؤں سے بازو ملاؤ اور چلو چین کی سرحد پر چلیں، دیکھ لیں چین کتنے پانی میں ہے، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو تو چین جا کے تم چین سے نپٹ لو اور ہم پاکستان کے پٹھانوں کو دیکھ لیں۔ یاد رکھو، تم کو ترشول پر بھروسہ ہے، ہم کو اس کے رسول پر بھروسہ ہے، تم کو اپنے تن پر بھروسہ ہے، ہمیں خواجہ اجمیری کے کرم پر بھروسہ ہے۔ تم جنون لے کے چلو گے، ہم مدینے کا ستون لے کے چلیں گے۔ حضرات توجہ فرمائیے، یہ تو خواجہ کا ہندوستان ہے، سبحان اللہ، بولو توجہ ہے نا آپ کی؟ ہمارا ذہن حاضر ہے، بہت جلدی رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرات توجہ کیجیے، ذرا سے اپنا ذہن حاضر رکھیے۔ خواجہ نے ہم کو اس ملک میں بتایا ہے نا، ہمیں بولو بتایا نا۔ اچھا ان سے پوچھو کہ تم ہمارے پیچھے کیوں پڑتے ہو، روزانہ نعرے لگاتے ہو ہندوستان چھوڑ کے باہر جاؤ۔ بکواس کرنے والوں، کم سے کم تم ہم کو
مسلمان تو سمجھو، اور مسلمان کس پاکیزہ قوم کا نام ہے یہ ابھی تم سمجھ ہی نہیں پائے. وہ مسلمان جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. ارے ایک مسلمان کی مثال بتاؤں. اس پہل کے چوراہے پر میلہ لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک پادری گزرا. پادری نے کہا لوگوں یہ میلہ کیسا لگا ہوا ہے؟ کہا ایک کمزور آدمی گزر رہا تھا، پتھر پڑا تھا، ٹکرا گیا، اس کا انتقال ہو گیا. بھیڑ لگی ہے دیکھنے والوں کی. پادری کہتا ہے اجازت دے دو تو میں بھی دیکھ لوں. قریب آیا پادری، 80 سال کا بوڑھا ہے، پتھر سے ٹھوکر کھا کے مر گیا. اس پادری نے جا کے چوراہے پہ کہا تھا سنو سنو لوگوں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس راستے سے دنیا کی تمام قومیں گزری ہیں مگر کوئی مسلمان نہیں گزرا. یہاں سے کوئی مسلمان نہیں نکلا. لوگوں نے کہا کہ مسلمان نکلتا تو کیا ملک الموت کا راستہ روک لیتا؟ کہا نہیں، ملک الموت کا راستہ تو نہ روکتا. مسلمان یہ خیال رکھتا ہے کہ جن راہوں سے نکلتا ہے وہاں کے روڑے اور کنکر پتھر صاف کر دیتا ہے، راستے صاف کرتا ہوا نکلتا. یہ شان ہے مسلمان کی. ٹھیک ہے تم مسلمان نہ سمجھ پائے، ابے انسان سمجھو، آدمی کو سمجھو. ارے آدمی سمجھو. اور اگر تم ہم کو انسان سمجھتے تو ہمارے ساتھ دوہرا ویوہار کیوں کرتے؟ پارلیمنٹ میں ہماری تعداد کی بہت کم ہوتی، اسمبلی ہاؤس میں ہم کم کیوں ہوتے؟ اگر تم ہم کو انسان سمجھتے تو ہمارے کاروبار اس کاروبار پہ حملہ کیوں ہوتا؟ تمہاری نظریں پر ہمارے کاروبار پہ کیوں پڑتی؟ اگر تم نے انسان سمجھا ہوتا تو گجرات کے مسلمانوں کو پھونکانا ہوتا. ارے انسانیت جیسا سلوک تو کرتے، 22 لاکھوں کو تم نے کاٹا نہ ہوتا، مانوتا کا ویوہار تو کرتے، مگر تم نے انسان نہیں سمجھا. اور یہ خیال مت رہے چاہے وہ گودھرا کا کانڈ ہو چاہے جیسا کانڈ ہو، ہم ہر انسانیت کے خلاف فیل کی مذمت کرتے ہیں. اسلام نے کبھی دہشت گردی کو قبول نہیں کیا اور ہمیشہ رد کرتا رہے گا. گودھرا کانڈ کی تحقیق کرو تو پتا چلے گا کون لوگ تھے. کہیں تمہیں پردے میں تو نہیں تھے حکومت اپنانے کے لیے. چاہے تو رہا ہو وہ شان ہے اس کو، مگر ہم تم سے اپیل کرتے ہیں ارے انسان مان لو ہم کو. انسان نہ منظر انسان مارتے تو سورت میں تم ٹیررسٹ اتار کر کے نوجوانوں کو کیوں پھونک دیتے؟ اگر انسان تم نے مانا ہوتا تو ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیوں کرتے؟ اگر انسان تم نے مانا ہوتا تو بامبے کی جھوپڑیوں پہ تمہارا حملہ کیوں ہوتا؟ اگر تم نے ان کو انسان مانا ہوتا تو کانپور میں بچوں کی کانوں کو چل کر تم نے پھینکا نہ ہوتا. اگر انسان مانا ہوتا تو سنو پھر بھاگلپور کا وہ لامتنائی فساد نہ چلتا. اگر انسان تم نے مانا ہوتا تو مقدس بابری مسجد کو لایا نہ ہوتا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، مسجد نام کس کا ہے؟ سادات کرام تو علماء سے پوچھیے. ممبر کا نام مسجد نہیں ہے، محراب کا نام مسجد نہیں ہے، عیدگاہ کا نام مسجد نہیں ہے، فقیر کا نام مسجد نہیں ہے. مسجد تو جہاں پہ قائم کر دی گئی تحت الصلاۃ سے لے کے عرش اعظم تک مسجد ہی مسجد ہے. تو عید گر جائے، مینار گر جائے، کھمبے گر جائے تو مسجد کا حکم نہیں ختم ہوتا ہے. ہاں آج تمہارے پاس کچھ زیادہ طاقت سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنا جلوہ دکھا رہے ہو. ارے 100 سال کے اندر انشاءاللہ ہماری نماز وہیں ادا ہوگی. اور ایک بات بتاؤں، اسی لیے تو میں ابھی چھتیس گڑھ گیا ہوا تھا رائے پور، تو پتا چلا 1 ہفتے پہلے ایک ٹیم آئی تھی دلی سے، وہاں شدھی کرم چل رہا تھا. الٹا پلٹی، ادھر کا مال ادھر کا مال ادھر. میرے یہ کیا ہے؟ کہا وہ 60 ہندو عیسائی ہو گئے تھے. ہم نے کہا پھر جب ان کو واپس لایا گیا اور گنگا جل چھڑک کر کے پوتر کیا گیا، وہ واپس آ گیا. ایک کم نے ہم سے پوچھا آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو عیسائی کو ہندو، ہندو کو عیسائی کرتے رہتے، آپ کا مشن کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہمارے پاس نہ بزنس نہ سروس، قوم کو اجازت ہے تعداد بڑھاؤ. ایک صاحب میرے پاس کانپور میں عظیم الشان دستگاہ جامعہ اشرف المداری ہے، بہت چہرہ لٹکائے ہوئے تھے،
آ کے بولنے لگے مولانا. ارے ہم نے کہا فرمانا. کہا 19 لڑکے ہو گئے. میں نے کہا مبارک ہو. بولا حضرت مصیبت یہ محلے والے پیچھے پڑے. وہ کیا کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک اور ہو گیا 20 ہو گئے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے. میں نے کہا یار شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, تو اپنا پروگرام جاری کر. شادی کا مقصد کیا ہے؟ علماء سے پوچھیے. نسل انسانی کا بڑھاوا, یہی تو مقصد ہے نا. نسل انسانی بڑھے, بولو یہ تو شادی کا مقصد ہے. یاد رکھو ہم تو ٹرین سے گزرے, لڑکوں کی تعداد دیکھا, نہ ٹوپی نہ داڑھی, کہا یہ اپنا ہی مال ہے. لوگوں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ ہم نے کہا تعداد سے. ابھی ہم نے کہا یہ سچے مسلمان ہے, بھروسہ کرتا ہے کہ خدا رفتار ہے, میں مرزوق ہوں. تم نے دیکھا نہیں ہے درخت کی شاخ لے لو. میں نے دیکھا شاخ ہے, شاخ میں گانٹ ہے, توڑا تو اندر کیا. میں نے سوچا یاد اس کیڑے کو اس کے کیسے پہنچا. ذرا کیڑے سے پوچھنا تو کہے گا نادان, جو رزاق تیرا ہے وہی میرا ہے. تو ہم خدا کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں جس کو وہ دیتا ہے. انشاءاللہ میری پیاری قوم, تمہارا پروگرام ایسا ہی چلا اور فیملی پلاننگ کے چکر میں تم نہ آئے تو 25 سال نہ گزریں گے, پورے ملک میں ہم ہی ہم نظر آئیں گے. یہ ساتھ جو نعرہ لگا رہے تھے, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کتنے لڑکے؟ 3. چلیے عمر کے لحاظ سے ایوریج ٹھیک ہے. ہمیں ہمارا حق ہے, ہم ٹھیک مانتے ہیں. جس علاقے کی چیز مسلمانوں کی نکلنے والی ہوگی اس کو سرکشت مہیلا بھیک کی طرح مانگ رہے ہیں ملک میں. انشاءاللہ ہماری آبادی کا یہی حال رہا تو پھر اب ہم کو بھیک نہ مانگنا پڑے گا. ہم گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے پورا ملک چھین لیں گے اور کہیں گے کہ نہیں چلا پاتے تو واپس کر دو جنہوں نے ہزاروں سال چلایا. حضرات کو میں عرض کر رہا تھا, بات وہاں تک پہنچ گئی کہ کم از کم یار ہم کو ایک انسان سمجھ کے تو ملک میں رہنے دو, تھوڑے بھی نہ ہو. ایک انسان تو سمجھو. لیکن سنو, اب ایک ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے مسلمان نہیں سمجھ پا رہے نہ سمجھو, انسان نہیں سمجھ پا رہے نہ سمجھو, مگر کم از کم خواجہ غریب نواز کے اونٹ تو سمجھو. ہمیں بولا جن اونٹوں کو غریب نواز نے بیٹھایا انہیں کوئی اٹھا پایا. اٹھانے کے لیے غریب نوازی کو لایا گیا. پتا چلا جنہیں غریب نواز بیٹھا دیتے ہیں انہیں کوئی اٹھا نہیں پاتا. ارے تو اس ملک میں ہم کو بتایا خواجہ غریب نواز ہے. اب ہم اس ملک سے ہمیں ابھار نہ پاؤ گے, ہمیں نکال نہ پاؤ گے. ہم غریب نواز کے بتائے ہیں. ہماری محبتوں پہ شک نہ کرو. ہم کو تو مرنا بھی یہی ہے, جینا بھی یہی ہے, رہنا یہی ہے. ارے ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. علامہ حاشم اشرفی کانپوری
تھا اسلام کہ جو چاہتا ہے مان وہ ہو جاتا ہے مسلمان. ارے 4-5 منٹ جو ہوتا جو آپ ہی کہتا ہوں. سماج میں عورت تو ایک ہی ہے نا بولو, مگر یہ لباس بدلتی ہے, پھر بدلتی ہے. کبھی یہی عورت تمہارے سہنے چمن میں ماں کی صورت میں نظر آتی ہے, اور جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو اس کا مقدر کتنا بلند بالا ہو جاتا ہے. یہی عورت کبھی تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے روپ میں دکھلائی پڑتی ہے, یہی عورت کبھی تمہاری بیٹی بن جاتی ہے, یہی عورت کبھی محلے میں بیوہ نظر آتی ہے. یاد رکھو باندھا کے مسلمانوں, جب جب عورت نے لباس بدلا تب تب اسلام نے کہنے کا انداز بدلا. جب عورت سے بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو بیوہ 40 سال خدیجۃ الکبریٰ اور نظروں کے سامنے 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت. جانتے ہیں مکے کا سماج, ہمیں بیوہ کا چہرہ دیکھ رہے لوگ تو تجارت سے واپس. کیا ہوا آج کوئی نفع نہ ہوگا, کیوں؟ ایک منحوس کو دیکھا ہے. بولو. ارے وہم پرستیوں میں پورا شہر گم. اب ایک ٹھیک پہ پورا پروگرام کینسل کر دینے والی قوم. اچھا خاصا چلے جا رہے, ٹاٹا سومو میں ہے, ماروتی میں ہے, اتنے میں دیکھا دلی آ گئے فل بیرک مار دیا. گاڑی کیوں روک دیا؟ کا راستہ کاٹ گئی. ارے نادانو, یہ تمہاری وہم پرستی ہے کہ تمہارا راستہ دلی کاٹ دے. اور جب یہ مسلمان اپنے گھروں سے قرآن کی دعاؤں کو پڑھ کے نکلتا ہے تو یہ دریاؤں میں راستہ بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ کیجیے, رسول نے آواز دے دیا, مکے کے لوگوں بیوہ کو بے آبرو سمجھنے والوں, بیوہ کو بے عزت کم درجہ سمجھنے والوں, چلو 25 سال کا پیغمبر 40 سال کی بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح میں لینے جا رہا ہے. رسول نے نکاح فرما کے بتا دیا, اللہ کا پیارا ہوں, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا ہوں, آمنہ کا دلارا ہوں, تمام بیواؤں کا سہارا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیے یار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوہ کو عزت عطا کی, بولو ہے نا. مگر آج کا سماج, آج کی سوسائٹی, آج کا معاشرہ, آج کا خاندان ایک کنواری بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں. ارے بولو, تمہارے گھر میں اگر کوئی بیٹی جوان ہو تو پوچھو اس بوڑھے باپ سے, مزدوری کرنے کے بعد جب بخار آتا ہے, جوان بیٹی کا چہرہ دیکھا, آنکھ میں آنسو تیر گئے. اے اللہ, یہ میری بیٹی میرے گھر کی آبرو ہے, عزت کا رشتہ عطا فرما. اس ماں سے پوچھو رات رات بھر جھولی پھیلا کے خدا کی پردہ میں روتی ہے, اللہ میری بیٹی میرے گھر کی امانت ہے, عزت کا رشتہ عطا فرما. ماں رو رہی ہے, باپ رو رہا ہے, خاندان رو رہا ہے, سماج رو رہا ہے. اب اگر کہیں کوئی لڑکا مل بھی گیا, گھر والے گئے رشتہ لے کے, لڑکے کو معلوم ہوا یہ سسرال والے آ رہے ہیں, تو لڑکا دوری سے بولے گا, سسرال والوں بیوی بعد میں آئے گی, ٹی وی پہلے جائے گی. ہم کو فریج چاہیے, ہم کو موٹر سائیکل چاہیے, اور دیہات والے بولتے ہیں ہم کو تیرا قطار چاہیے. ہمیں کچھ جگہ تو ہندوستان میں ایسی ہے جہاں لوگ بولتے ہیں ہم کو بالکل نقد ہے, ادھر لینا ہوگا ادھر نکاح ہوگا. وہ تو ایک فقیر بیچارہ بھیک مانگ رہا تھا جامع مسجد دلی کے گیٹ پہ, تو ایک صاحب نے دیکھا مانگ رہا ہے, برابر مانگ رہا ہے. ایک دن دیکھا وہ چاندنی چوک میں ٹہل رہا, پوچھا بابا ادھر کیوں آ گئے؟ جامع مسجد کے گیٹ پہ تو بڑا مال ملتا تھا, امریکہ کا ریال, سعودیہ کا ریال, امریکہ کا ڈالر, کویت کا دینار, بنگال کا ٹکا, بھارت کا روپیہ سب ملتا تھا. تم نے جامع مسجد کا گیٹ کیوں چھوڑا؟ کہا کیا بتاؤں, جوان لڑکی تھی, شادی کرنا تھا, داماد جہیز بہت مانگ رہا تھا, تب کا مجبوراً میں نے اپنی بھیک مانگنے والی جگہ
اپنے داماد کو دے دیا ہے. اب وہاں پہ میرا داماد بیٹھتا ہے اور میں گھوم پھر کے اپنا کام پورا کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں سنو نوجوانوں، گوسو خواجہ کے دیوانوں، مجھے محبت سے بتاؤ کیا بھیک مانگنے کے لیے ایک مجبور بیٹی ہی کا گھر ملا تھا اور یہ خیرات کے ٹکڑے لینے کے لیے ایک بے سہارا بیٹی ملی تھی؟ بولو یہ کشکول پھیلانے کے لیے ایک مجبور بیٹی کا گھر ملا تھا؟ نادان، اگر بھیک ہی کا موڈ بنا تھا تو تو نے بیٹی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ ارے بھیک لینا تھا تو خواجہ اجمیری کی چوکھٹ کیوں نہیں گیا؟ بھیک لینا تھا تو قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے جانا تھا. اگر بھیک کی بات تھی تو محبوب الہی کے قدموں میں جا کے رویا کیوں نہیں؟ اگر تجھے بھیک لینا تھا تو نصیر الدین چراغ چودھری کے چرنوں پہ جا کر کے آنسو بہایا کیوں نہیں؟ سن، اگر بھیک کی بات تھی تو علاء الحق پنجی کی بارگاہ جانا تھا. بھیک لینا تھا تو سراج الدین کے آستانے جانا تھا. بھیک کا مسئلہ تھا تو سید سلطان مردوں مجرب کا چودھری کی بارگاہ کیوں نہیں گیا؟ ارے بھیک ہی لینا تھا تو سرکار مہویرا کے قدموں میں جانا تھا. بھیک ہی لینا تھا تو زندہ شمدار کے چرنوں میں جانا تھا. بھیک ہی لینا تھا تو والی سے دیوا کی بارگاہ جانا تھا. بھیک کی بات تھی تو شاہ جمال اللہ رنگ پوری کے آستانے کیوں نہیں چلا گیا؟ تجھے بھوک لینا تھا تو قطب بنارس کی بارگاہ کیوں نہیں پہنچا؟ بھیک ہی کا مسئلہ تھا تو منور علی شاہ الہ آبادی کے قدموں پہ کیوں نہیں گیا؟ سن، بھیک لینا تھا تو بابا بہاؤالدین کی بارگاہ نہ جانا تھا، مخدوم مہین کی بارگاہ جانا تھا، مخدوم جاجموف کی بارگاہ جانا تھا. ارے بھیک ہی لینا تھا تو حضرت شاہ ربانیہ خانقاہ کے بزرگ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ گیا؟ سن، اگر بھیک کا موت تھا تو بریلی جا کر امام احمد رضا کے قدموں پہ تاؤ گیا ہوتا تو بریلی میں تجھے زمین بھی نظر آتی اور مصطفیٰ کا دین بھی نظر آتا. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں